السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کون ہیں، اسلام انسان سے کیا چاہتا ہے اور ایک سچے مسلمان کی پہچان کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آج کا سوال تھوڑا درد بھرا ہے۔ کیا آج کا مسلمان واقعی اسی اسلام پر چل رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سکھایا تھا؟ جب ہم قرآن اور صحیح سنت میں بتائے گئے اسلام کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اپنے سماج میں مسلمانوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ہمارے اور شروعاتی مسلمانوں کے بیچ اتنا بڑا فرق کیوں آ گیا۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی اسلام والی ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، لیکن ہماری زندگی میں قرآن کتنا موجود ہے؟ ہم اپنے نام کے ساتھ مسلمان تو لکھتے ہیں، مگر کیا ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری سوچ اور ہمارے اعمال بھی مسلمانوں والے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ نماز سے دوری۔ سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان نماز سے دور ہو چکے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت بازار سو رہا ہوتا ہے، مگر مسجدیں بھی ویران ہوتی ہیں۔ موبائل کے لیے وقت ہے، ٹی وی کے لیے وقت ہے، دنیا کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے وقت نہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کسی انسان کا اپنے رب سے رشتہ ہی کمزور ہو جائے تو بتائیے اس کی زندگی میں برکت کیسے آئے گی؟ نمبر 2، قرآن کا چھوڑ دینا۔ آج ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رسول کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سورہ الفرقان آیت 30۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب صرف قرآن نہ پڑھنا ہے۔ نہیں، بہت سے مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے، اس کے پیغام پر غور نہیں کرتے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہیں بناتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب صرف اسے نہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اسے نہ سمجھنا، اس کی ہدایت سے منہ موڑ لینا، اس کے مطابق عمل نہ کرنا اور اپنے فیصلوں میں اسے چھوڑ دینا بھی اس میں شامل ہے۔ ذرا اپنے سماج پر نظر ڈالیے، بہت سے لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے قرآن پڑھتے پڑھتے، لیکن ان کے زندگی میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آتا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کا متن تو پڑھ لیا، لیکن اس کا ترجمہ کبھی نہیں پڑھا، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے اس کی تلاوت تو کی، لیکن اس کے مطلب پر غور کبھی نہیں کیا، اور نہ اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بنائی۔ سوچئے، جس انسان کو یہی نہ پتہ ہو قرآن میں لکھا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، قرآن ہمیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے، جب کسی کو یہی نہ پتہ ہو تو بتائیے اس کی زندگی میں بدلاؤ کیسے آئے گا؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اس لیے صرف تلاوت پر ہی نہ رکیے، بلکہ قرآن پڑھیے، اس کا ترجمہ سمجھیے، اس کی آیتوں پر غور و فکر کیجیے اور اپنی پوری زندگی کو قرآن اور صحیح سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے۔ یہی قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ زبان کے گناہ۔ آج ہماری محفلوں کا سب سے بڑا مشغلہ کیا ہے؟ فلاں کی برائی، فلاں کی چغلی اور لوگوں کی کمیاں نکالنا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ سورہ الحجرات آیت 12۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی ایسی بات کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ افسوس، جس گناہ کو قرآن نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا بتایا، وہی آج ہماری محفلوں، گھروں اور ہماری بیٹھکوں میں عام ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے اور وہی بات کہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو۔ دنیا کی محبت اور سنت سے دوری اور اخلاق کا پتن۔ آج کے مسلمان کی کچھ اور کمزوریاں بھی ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آج مسلمان کی سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ میرا گھر، میرا کاروبار، میرا بینک بیلنس اور میری زمین جائیداد۔ لیکن میری قبر کیسی ہوگی؟ مجھ سے کیا سوال ہوں گے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ان سوالوں پر بہت کم لوگ ہی غور کرتے ہیں۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، لیکن جب دنیا ہی انسان کا مقصد بن جائے
اور آخرت پیچھے چھوٹنے لگ جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ سنت سے دوری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں۔ ہم فیشن کو تو جانتے ہیں لیکن نبی کی سنتوں کو نہیں۔ ہم دنیا کے مشہور لوگوں کو تو جانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتے۔ ہم گھنٹوں سوشل میڈیا پر بتا دیتے ہیں لیکن کچھ منٹ حدیث پڑھنے کے لیے بھاری لگتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نہیں جانیں گے تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر کیسے چل سکیں گے؟ اخلاق کا پتن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ لیکن آج رشتوں میں خٹاس ہے، دلوں میں نفرت ہے، معمولی باتوں پر جھگڑے ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے کنارے ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو جھگڑا اور بحث چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر بحث جیتنا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ کی خوشی اور رشتوں کی سلامتی کے لیے بحث چھوڑ دینا ہی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اکثر مسجد میں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مگر اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کم ہی کرتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہر مسلمان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اصلی بیماری کیا ہے؟ اور ایک درد بھرا سوال۔ جب ہم اپنی حالت پر گہرائی سے سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری سمسیاؤں کی جڑ صرف آرتھک تنگی، دشمنوں کی طاقت یا دنیا کی مشکلیں نہیں ہیں۔ ان سب سے بڑی ایک بیماری ہے جو دھیرے دھیرے ہمارے دلوں کو کمزور کر رہی ہے۔ ہماری سب سے بڑی بیماری ہے دین سے دوری، علم کی کمی، اللہ کی یاد سے غفلت، آخرت کو بھول جانا، گناہوں کو معمولی سمجھنا اور اپنے آپ کا محاسبہ چھوڑ دینا۔ جب انسان اپنے گناہوں پر سوچنا چھوڑ دیتا ہے، اپنی کمیوں کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے اور ہر غلطی کا دوش دوسروں پر ڈالنے لگتا ہے، تب اس کی اصلاح کا راستہ بند ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیے، بیماری کو پہچاننا علاج کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے، اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی، ہمارے گھر، ہماری محفلیں اور ہمارے اعمال دیکھیں تو کیا ہم ان کی امت کہلانے کے حقدار نظر آئیں گے؟ اگر آج ہماری موت آ جائے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایسے سوال ہیں جن کا جواب ہمیں کسی اور کو نہیں بلکہ خود اپنے دل کو دینا ہے، کیونکہ موت کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جو لوگ کل ہمارے ساتھ بیٹھے تھے ان میں سے نہ جانے کتنے لوگ آج قبروں میں جا چکے ہیں۔ کتنے لوگ کل کی پلاننگ بنا رہے تھے لیکن آج اپنی قبروں میں ہیں، اور ایک دن ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس پر ہر مسلمان کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب انسان اپنی بیماری پہچان لیتا ہے تب اس کے دل میں علاج کی تلاش پیدا ہوتی ہے۔ اور اب سب سے اہم سوال یہ ہے، اس حالت کو بدلا کیسے جائے؟ مسلمان اپنی اصلاح کیسے کرے؟ مسلمان کی اصلاح اور واپسی کا راستہ۔ جب بیماری کا پتہ چل جائے تو اس کے علاج کی تلاش کی جاتی ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ آج ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، نمازوں میں کمزوری آ گئی ہے، قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور دنیا کی محبت دلوں پر چھا گئی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس حالت کو بدلا کیسے جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ سب سے پہلا قدم ہے سچی توبہ۔ ہر اصلاح کی شروعات توبہ سے ہوتی ہے۔ اپنے رب کے سامنے جھک جائیے اور مان لیجئے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ کتنی نمازیں چھوٹ گئیں، کتنے گناہ ہوئے، کتنی بار اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 53۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نماز کو زندگی کا سب سے اہم کام بنائیے۔ اگر مسلمان اپنی نماز ٹھیک کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی کا بہت بڑا حصہ سدھر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 45۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ 5 بار ملاقات کا ذریعہ ہے۔ آج سے یہ ارادہ کیجئے،
کوئی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا، نماز کو دنیا کے ہر کام پر ترجیح دوں گا، مسجد اور جماعت سے اپنا رشتہ مضبوط کروں گا۔ جس دن انسان کی نماز سدھر جاتی ہے اسی دن سے اس کی اصلاح کا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جو انسان نماز کا پابند ہو جاتا ہے اسی دن سے اس کی اصلاح کا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن سے دوبارہ رشتہ جوڑیے اور اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ اگر مسلمان اپنی نماز کو ٹھیک کر لے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے قرآن سے مضبوط رشتہ۔ قرآن سے دوبارہ رشتہ جوڑیے۔ ہماری اور پوری انسانیت کی ہدایت قرآن میں ہے۔ روز تھوڑا ہی صحیح لیکن قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے۔ اپنے آپ سے پوچھیے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن کو صرف ثواب کی کتاب نہیں بلکہ زندگی کی کتاب بنائیے۔ آج بہت سے لوگ سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تلاوت تو کرتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے اتارا ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھنے لگتا ہے تو اسے اپنی کمیاں دکھائی دینے لگتی ہیں اور وہ اپنے رب کے قریب ہونے لگتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کی زبان لوگوں کو زخمی کرتی ہے۔ آج ہی سے یہ عہد کیجیے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ کئی بار انسان اپنی زبان سے ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جن کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک شبد کسی کا دل توڑ سکتا ہے اور ایک شبد کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچئے، کیا یہ بات اللہ کو پسند ہوگی؟ کیا اس سے کسی کا دل تو نہیں دکھے گا؟ اگر جواب نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت اپنائیے اور موت کو کثرت سے یاد رکھیے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اکثر اس کا اثر دھیرے دھیرے اس کے دل، سوچ اور کردار پر پڑنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اچھی سنگت کو بہت اہمیت دی ہے۔ اگر آپ کی محفلوں میں دنیا کی راجنیت، لوگوں کی برائی اور فضول باتیں ہوتی ہیں تو دل سخت ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کی سنگت نیک لوگوں کی ہوگی تو دین سے محبت بڑھے گی اور اچھے کاموں کی طرف رجحان پیدا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ ہر وہ شخص آپ کا سچا دوست نہیں جو آپ کے ساتھ ہنستا بولتا ہے، بلکہ اصلی دوست وہ ہے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے، گناہوں سے روکے اور آخرت کی کامیابی کی طرف بلائے۔ ہماری سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ ہم ایسے جیتے ہیں جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، لیکن ہر دن قبرستان ہمیں پکار رہا ہے۔ جو لوگ کل ہمارے ساتھ بیٹھے تھے آج وہ اپنی قبروں میں ہیں۔ جو کل اپنے فیوچر کی پلاننگ بنا رہے تھے آج ان کا حساب شروع ہو چکا ہے، اور ایک دن ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ اس لیے ہر دن اپنے آپ سے پوچھئے، اگر آج میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ موت کو یاد رکھنا نراشا نہیں دیتا بلکہ انسان کو غفلت سے جگاتا ہے۔ جب انسان کو ہر وقت اپنی موت اور موت کے بعد کی زندگی یاد رہتی ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے حق ادا کرتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ابھی بہت سمے باقی ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنی نماز سدھار لے، قرآن سے جڑ جائے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے اور آخرت کی تیاری کرنے لگے تو اس کے بعد ایک اور بہت بڑی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آتی ہے، اولاد کی صحیح تربیت۔ آج بہت سے لوگ بچوں کو دنیا کی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن دین کی تعلیم کم ہی دیتے ہیں۔ انہیں اسکول، کالج اور کیریئر کی فکر تو ہوتی ہے لیکن یہ فکر بہت کم ہوتی ہے کہ ان کا بچہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، قرآن سمجھتا ہے یا نہیں اور اپنے رب کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے،
اسلام ہمیں صرف دنیا یا صرف آخرت نہیں سکھاتا بلکہ دونوں میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ جس طرح انسان دو پیروں پر چلتا ہے تبھی اس کا بیلنس بنا رہتا ہے۔ اگر وہ صرف ایک پیر پر چلنے کی کوشش کرے تو کچھ ہی قدم کے بعد تھک جائے گا، لڑکھڑائے گا اور گر بھی سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک مومن کی زندگی کے بھی دو پیر ہیں، دنیا و آخرت۔ اگر کوئی انسان صرف دنیا کے پیچھے بھاگے اور آخرت کو بھول جائے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک پیر پر چل رہا ہو۔ اس کے پاس مال، نوکری، کاروبار اور آرام تو ہو سکتا ہے لیکن دل کا سکون اور آخرت کی کامیابی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی صرف آخرت کی باتیں کرے لیکن دنیا کی ذمہ داریوں، محنت، روزی کمانے اور پریوار کے حق ادا کرنے کو چھوڑ دے تو اس کا سنتولن بھی بگڑ جائے گا۔ اس لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ دنیا میں محنت کرو، حلال روزی کماؤ، پریوار کے حق ادا کرو، لیکن دل کا اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے۔ جب مومن ان دونوں پیروں پر سنتولن کے ساتھ چلتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھیے، دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کو چھوڑ دینا سمجھداری نہیں ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا لیا جائے، تبھی انسان کا سفر بھی آسان ہوگا، اس کا بیلنس بھی بنا رہے گا اور وہ اپنی منزل تک بھی پہنچ جائے گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو ایسا بنانا چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور دین کی بھی خدمت کرے۔ جس اولاد کو آپ نے نماز، قرآن اور اچھے اخلاق سکھائے وہی آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لیے دعا کرے گی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ میرے بھائیوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہر کام صرف ہماری نجی زندگی تک سیمت ہے تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ آج ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے کردار کو پرکھتے ہیں اور ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو نوٹس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، نان مسلم تمہاری قرآن نہیں پڑھتے، نہ تمہاری حدیث پڑھتے ہیں، وہ تمہیں پڑھتے ہیں۔ تمہارا بولنا، تمہارا اخلاق، تمہارا ویاپار، تمہارا جھوٹ یا سچائی، تمہاری ایمانداری یا بے ایمانی، اور انہی کے آدھار پر اسلام کے بارے میں اپنی رائے بناتے ہیں۔ اس لیے تم صرف ایک مسلمان نہیں بلکہ اسلام کے نمائندے ہو۔ جب کوئی مسلمان اچھا کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی ہی اچھی تعلیم ہے اسلام کی، لیکن اگر کوئی مسلمان برا کام کرتا ہے تو وہی لوگ کہتے ہیں اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پھر اسلام کیسا ہوگا۔ اس لیے تمہارا ہر عمل ایک طرح سے اسلام کا پریچے بن جاتا ہے۔ تمہارا عمل یا تو دعوت ہے یا بدنامی کا سبب۔ اگر تم سچے ہو، ایماندار ہو، نمازی ہو اور اچھے اخلاق والے ہو تو لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے، لیکن اگر تم جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو اور جھگڑالو ہو تو لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کو صرف لیکچروں کی نہیں بلکہ اچھے کردار کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں پر سب سے گہرا اثر شبدوں سے نہیں بلکہ اچھے چرتر سے پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہمیں باتیں نہیں سکھائی بلکہ اپنی پوری زندگی سے ایک ایسا کردار پیش کیا جس نے لوگوں کے دل بدل دیے۔ اس لیے آج مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے کردار کو سدھارے، اپنی زبان کو ٹھیک کرے اور اپنے معاملات کو پاک صاف رکھے۔ اسلام ایک گھر کی طرح ہے۔ سب سے پہلے گھر کی بنیاد بنائی جاتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو دیواریں اور چھت بھی زیادہ دن تک کھڑی نہیں رہ سکتی۔ کوئی سمجھدار انسان کیول زمین دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ گھر بن گیا ہے، بلکہ وہ پہلے اس کی بنیاد کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جب ایک مومن ان بنیادوں کو مضبوط کر لیتا ہے تب بھی کام پورا نہیں ہوتا۔ یہ تو دین کا ایک حصہ ہے۔ گھر کیول نیو کا نام نہیں ہے، اس کے بعد دیواریں بنتی ہیں، چھت، پلاسٹر، رنگ روگن اور سجاوٹ کا کام ہوتا ہے، تب جا کر وہ ایک خوبصورت اور مکمل گھر بنتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی خوبصورتی اور تکمیل کے لیے اچھے اخلاق، اچھے معاملات،
اور لین دین بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز روزہ زکوٰۃ کا پابند ہو لیکن لوگوں سے جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو اور دوسروں کے حق مارتا ہو یا برا ویوہار کرے تو اس کی عمارت کی نیو تو ہے لیکن اس کا گھر ابھی ادھورا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میرے اخلاق اچھے ہیں، میں کسی کا برا نہیں کرتا، لیکن نماز روزہ اور دوسرے فرائض چھوڑتا ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی بنا نیو کے محل بنانے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے، نیو اور عمارت ایک دوسرے کا وکلپ نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ نیو عمارت کو سنبھالتی ہے اور عمارت نیو کی اہمیت کو دکھاتی ہے۔ اس لیے اسلام کی 5 بنیادیں جڑ ہیں، جبکہ اچھے اخلاق، اچھے معاملات، اچھا کردار اس کی دیواریں، چھت اور خوبصورتی ہیں۔ جب یہ سب چیزیں ایک ساتھ انسان کی زندگی میں جمع ہو جائے تب وہ صرف نام کا مسلمان نہیں رہتا بلکہ اس کے اسلام کی روشنی اس کے کردار اور اس کے ویوہار اور اس کی پوری زندگی میں دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اسلام صرف نام کا نہیں بلکہ عمل کا دین ہے۔ نماز، قرآن اور سنت سے رشتہ مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اچھے اخلاق اور اچھے معاملات مسلمان کی پہچان ہے۔ دین سے دوری ہماری سب سے بڑی بیماری ہے۔ توبہ، نماز، قرآن اور نیک لوگوں کی صحبت اصلاح کا راستہ ہے۔ ہر مسلمان اپنے کردار سے اسلام کا نمائندہ ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم پر سے زوال ہٹے اور پھر عروج آئے تو صرف باتیں نہیں، عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے خود سے شروعات کریں۔ 5 وقت کی نماز قائم کریں، قرآن پڑھیں اور سمجھیں، گناہوں سے توبہ کریں، جھوٹ، رشوت اور حرام کمائی چھوڑیں، اچھے اخلاق اپنائیں، بچوں کی صحیح تربیت کریں، علم حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دین کا علم بھی سیکھیں اور دنیا کا علم بھی سیکھیں، کیونکہ جاہل قوم زیادہ دیر تک عزت میں نہیں رہ سکتی۔ آپسی محبت اور اتحاد پیدا کریں، نفرت، طعنہ، غیبت اور گالی گلوچ سے بچیں، اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر میں اور تمہارے رزق میں برکت دے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسلمانوں کے دکھ درد میں ساتھ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ نیکی پھیلائیں اور برائی سے روکیں، لوگوں کو پیار اور حکمت سے دین کی بات بتائیں، خود عمل کر کے مثال بنیں۔ سوشل میڈیا اور زندگی میں دونوں جگہ بھلائی پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ سورہ المائدہ آیت 2۔ دعا اور صبر کو مضبوطی سے پکڑیں۔ عروج ایک دن میں نہیں آتا، قوموں کی اصلاح میں وقت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت 153۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حالت کو بدل دے تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، دلوں کو دین سے جوڑنا ہوگا، علم اور اخلاق اپنانے ہوں گے، گناہ چھوڑنے ہوں گے، امت کی بھلائی کی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اس آیت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم بدلاؤ کی امید رکھیں، بلکہ ہمیں اپنے حصے کی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، ہمارا سماج بدل جائے، لوگ بدل جائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ صرف سوچنے اور چاہنے سے بدلاؤ نہیں آتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بے عمل دل ہو تو جذباتوں سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو رنگین خیالاتوں سے کیا ہوتا ہے۔ بات صرف جذبات کی نہیں، عمل کی ہے۔ بات صرف دوسروں کو بدلنے کی نہیں، خود کو بدلنے کی ہے۔ اس لیے دوسروں کی کمیاں گنانے سے پہلے ایک بار اپنے آپ سے یہ پوچھئے، کیا میں خود میں وہ بدلاؤ لانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی امید میں لوگوں سے کرتا ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو آج سے شروعات کیجئے، کیونکہ بدلاؤ باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتا ہے۔ جب ایک انسان خود کو بدلتا ہے تو ایک گھر بدل سکتا ہے، جب ایک گھر بدلتا ہے تو ایک سماج بدل سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہوش میں آؤ۔ دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہاری ہر بات، تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر نیت، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اور ایک دن ایسا آنے والا ہے
کہ تمہیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس دن نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ مال دولت فائدہ دے گا، نہ اونچا پد اور شہرت۔ اس دن تمہارے صرف اعمال بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بہت سے لوگ اس آیت کو صرف ایک سامان سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اسے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے۔ اگر کسی کمپنی کا مالک اپنے ایک کرمچاری سے کہے تم کمپنی کے بہترین کرمچاری ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے جو چاہے کرنے کی چھوٹ مل گئی، وہ کام چھوڑے، نیم توڑے یا لاپرواہی کرے، بلکہ ایک سمجھدار کرمچاری یہ سمجھتا ہے کہ مالک نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، مجھے دوسروں سے بہتر مانا ہے، اس لیے اب میری ذمہ داری اور بڑھ گئی، اس لیے اب مجھے پہلے سے زیادہ ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے بہترین امت کہا ہے، تو یہ صرف فخر کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا وہ لوگوں تک بھلائی پہنچائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے اور اپنے کردار سے اسلام کی سچی تصویر پیش کرے۔ اگر اللہ نے ہمیں سب سے بہترین امت کہا ہے تو ہمیں اپنے دین، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے اس بات کو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمان کہلائیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی بھی اسلام کی سچی تصویر بنے۔ اس لیے اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں اپنے دین کی صحیح پہچان ہوں؟ کیا میرا کردار لوگوں کو اسلام کے قریب کر رہا ہے یا دور؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ یہی وہ سوال ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کے بہت سے حکموں کو چھوڑ چکا ہے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہی آج ہمارے سماج میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ شراب، جوا، سٹا، رشوت، جھوٹ، دھوکہ، اشلیلتا، ماں باپ کی نافرمانی اور لوگوں کے حق مارنا، یہ سب گناہ آج ہماری زندگی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف نماز، قرآن، ذکر، دعا، سچائی، امانت داری اور اچھے اخلاق اور اللہ کی فرما برداری جیسی نیکیاں کمزور پڑتی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہمارا وقار، ہماری عزت اور ہمارا رعب دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت، برکت اور مدد پھر سے ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی، قرآن اور صحیح سنت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، اسلام صرف کتابوں میں باقی رہ جائے گا اور مسلمان صرف نام کے۔ اگرچہ یہ روایت سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب قرآن اور دوسری صحیح حدیثوں سے ملتا جلتا ہے۔ آخری زمانے میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں گے، لیکن اسلام پر عمل کم ہوگا۔ قرآن کی تلاوت تو ہوگی، لیکن اس کے احکام پر عمل بہت تھوڑا ہوگا۔ مسجدیں تو آباد ہوں گی، لیکن تقویٰ اور ہدایت کی کمی ہوگی۔ دین کے نام پر فتنے اور اختلافات پیدا ہوں گے۔ اس کی تائید کرنے والی صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دوسری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ یہ صحیح حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ ہوگی، لیکن ان کے ایمان، عمل، اتحاد اور دین پر مضبوطی میں کمزوری آ جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کی اصلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن اور صحیح سنت کو مضبوطی سے تھامے اور اپنے ایمان و عمل کی اصلاح کرتا رہے۔ آخری نصیحت۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام اور آج کا مسلمان، اس پوری سیریز میں ہم نے اپنی حالت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے جانا کہ ہمارا رشتہ نماز سے کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے، لیکن ہماری زندگی سے کتنا دور ہو گیا ہے، اور ہماری زبان، ہمارے اخلاق اور ہمارے آپسی رشتوں میں اسلام کتنا باقی رہ گیا ہے۔ لیکن اس سیریز کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں تھا،
مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے اندر جھانکیں، کیونکہ اسلام صرف نام کا مسلمان ہونے کا نام نہیں ہے۔ اسلام اللہ کی فرما برداری، نماز، قرآن، اچھے اخلاق اور صحیح عمل کا نام ہے۔ اس لیے آج سے کسی اور کو بدلنے کی کوشش سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ نماز سے رشتہ جوڑیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، گناہوں سے توبہ کیجیے اور اپنے گھر اور سماج میں اپنے کردار سے اسلام کو زندہ کیجیے۔ یاد رکھیے، ہماری اصلی کامیابی یہ نہیں کہ لوگ ہمیں اچھا مسلمان کہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اے اللہ، جو حق بات میں نے کہی اسے ہمارے دلوں میں بسا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر کم علمی یا غلطی سے میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اسے ہمارے دلوں میں جگہ نہ دے، اور ہمیں صحیح بات کو پہچاننے، اسے قبول کرنے اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔